بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا موضوع ہے مضمون کیا ہے۔ مضمون کا تعلق اردو ادب کے غیر افسانوی ادب سے ہے۔ نثر کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک ہے افسانوی ادب، فکشن، جس میں داستان، ناول، افسانہ اور ڈرامہ آتا ہے۔ ایک ہے غیر افسانوی ادب، جس میں مضمون، مقالہ، ابیتی، سوانح عمری وغیرہ یہ اصناف آتی ہیں۔ فکشن میں کہانی ہوتی ہے، کہانی پن کا عنصر ہوتا ہے، اور جو غیر افسانوی ادب ہے یعنی نان فکشن، اس میں کہانی نہیں ہوتی۔ اب آتے ہیں مضمون کی طرف۔ مضمون کسی متعین موضوع پر اپنے خیالات اور جذبات و احساسات کا تحریری اظہار مضمون کہلاتا ہے۔ مضمون کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں۔ دنیا کے ہر معاملے، مسئلے یا موضوع پر مضمون لکھا جا سکتا ہے، یعنی مضمون کے لیے کوئی قید نہیں ہوتی۔ کسی بھی موضوع پر، خواہ وہ اخلاقی ہو، مذہبی ہو، سماجی ہو، سیاسی ہو یا اقتصادی ہو، اس پر مضمون لکھا جا سکتا ہے۔ مضمون کی بالعموم ایک خاص ترتیب ہوتی ہے۔ جس طرح ہر صنف کی ایک حیت ہوتی ہے، اس کا ایک فن ہوتا ہے، فنی تقاضے ہوتے ہیں۔ ان تقاضوں کے مطابق جب ایک تحریر لکھی جاتی ہے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس تحریر کا تعلق اس صنف سے ہے۔ اس طرح مضمون کی بھی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے۔ سب سے پہلے زیر بحث مسئلے کا تعارف کرایا جاتا ہے، یعنی پہلے جو موضوع ہوتا ہے اس کا تعارف اور انٹروڈکشن ہوتا ہے، پھر اس کی حمایت یا مخالفت میں دلائل دی جاتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نفس مضمون ہوتا ہے، جو موضوع ہے اس کی حمایت میں یا مخالفت میں دلائل دی جاتے ہیں۔ مثلا آپ مشرق کے خاندانی نظام پر مضمون لکھ رہے ہیں، تو اگر آپ مخالفت کر رہے ہیں، اس سسٹم کی مخالفت کر رہے ہیں، تو آپ مخالفت میں دلائل پیش کریں گے۔ اگر آپ حمایت کر رہے ہیں تو پھر اس کی حمایت میں آپ جو آرگومنٹس ہیں، دلائل ہیں، وہ پیش کریں گے۔ اور آخر میں نتیجہ پیش کیا جاتا ہے، یعنی جب موضوع کا انٹروڈکشن ہوتا ہے، پھر حمایت میں یا مخالفت میں دلائل پیش کی جاتے ہیں، اس کے بعد نتیجہ پیش کیا جاتا ہے کہ اس کا کیا نتیجہ نکلا۔ آپ نے مخالفت کی تو اس کا کیا نتیجہ نکلا، یا آپ نے حمایت میں لکھا ہے تو اس کا کیا نتیجہ آیا۔ یہ مضمون کا آخری حصہ ہوتا ہے۔ بعض مضامین تاثراتی نوعیت کے ہوتے ہیں، ان میں ایسی ترتیب اور دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ البتہ مضمون کے لیے نظم و ضبط، توازن اور تناسب ضروری ہے۔ بعض تاثراتی مضامین ہوتے ہیں، یعنی آپ کسی چیز سے، منظر سے، شخصیت سے متاثر ہوتے ہیں، تو اس کیفیت میں آپ جو کچھ لکھتے ہیں، یہ جب مضمون بنتا ہے، مضمون وجود میں آتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں تاثراتی مضمون۔ اس میں اس قسم کی ترتیب نہیں ہوتی جس طرح پہلے میں نے بیان کیا۔ البتہ مضمون ایک صنف ہے، ہر صنف کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ان کے لیے نظم و ضبط ہوتا ہے، لہٰذا ان کا خیال رکھنا چاہیے۔